السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں اور اس زمن میں اندر بہت سارے واقعات و حکایت ملتی ہیں۔ ایسی اچھی اچھی حکایتیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل ہمارا اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح درود پاک دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل بھی ہے، اور اس ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقرر پر پہنچ کر قرض کے واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے، رزق میں بڑھوتری کرتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سنتلس کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا ہی خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا کوئی نشانی طلب کریں گے تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ اس شخص کا بیان ہے کہ مجھے آقا دو جہاں رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر وہی بات، کوئی دلیل یا کوئی نشانی طلب کرے گا تو میں اسے کیا دلیل اور کیا نشانی دوں گا۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، اگر اس نے مجھ سے کوئی دلیل یا علامت چاہی تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ میری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حق کا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ ہے، اور پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی ودا کرتے وقت قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرے دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کا کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کا کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلایا تو میں نے قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتاؤ یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا، حالانکہ تو مفلس و کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی اٹھ کھڑے اور گھر سے 3000 دینار لے آئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، ہم بھی اسی سرکار دو عالم کے غلام ہیں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اور صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں لوٹ لو، تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی انہی کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا اور میں نے اس کا سارا قرض اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنا ہی پیارا واقعہ ہے۔ اسی طرح کی مزید اچھی حکایتیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل ہمارا اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کومنٹ بلو میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔